السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں جذبی ٹی وی 7۔ حال ہی میں بھارت میں شان والی کتاب کال کے اوتار نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی۔ اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہندوؤں کے مذہبی کتابوں میں جس کال کے اوتار کا تذکرہ ملتا ہے وہ آخر رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اس کتاب کا مصنف اگر کوئی مسلمان ہوتا تو وہ اب تک جیل میں ہوتا اور اس کتاب پر پابندی لگ چکی ہوتی، مگر اس کے مصنف پنڈت وید پرکاش برمن ہندو ہیں۔ وہ الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ وہ سنسکرت زبان کے ماہر اور حق پر اسکالر ہیں۔ پنڈت وید پرکاش نے کال کے اوتار کے بابت اپنی تحقیق کو ملک کے 8 مشہور معروف محقق پنڈتوں کے سامنے پیش کیا تھا جو اپنے شعبے میں مسند ارادے جانتے ہیں۔ ان پنڈتوں نے کتاب کے بغور مطالعہ اور تحقیق کے بعد یہ تسلیم کیا ہے کہ کتاب میں پیش کیے گئے حوالات مسند اور درست ہیں۔ برمن پنڈت وید پرکاش نے اپنی اس تحقیق کا نام کال کے اوتار یعنی تمام کائنات کے رہنما رکھا ہے۔ ہندو پنتھوں کے اہم مذہبی کتاب میں دراصل ایک عظیم رہنما کا تذکرہ ملتا ہے جس کے کال کے اوتار کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی بنا پر پنڈت وید پرکاش گہری تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کال کے اوتار سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو مکہ میں پیدا ہوئے۔ چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ تمام ہندو جہاں کہیں بھی ہوں ان کو اب کسی اور کال کے اوتار کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے انہیں محض اسلام قبول کرنا ہے اور آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے جو بہت پہلے اپنے مشن کی تکمیل کے بعد اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ اپنے اس دعوے کے دلیل میں پنڈت وید پرکاش نے ہندو کے مقدس مذہبی کتاب وید سے مندرجہ ذیل کے ساتھ پیش کیے ہیں۔ وید نمبر 1 کتاب میں لکھا ہے کہ کال کے اوتار بھگوان کا آخری اوتار ہوگا جو دنیا کو راستہ دکھائے گا۔ ان کلمات کا حوالہ دینے کے بعد پنڈت وید لکھتے ہیں کہ اس پیشگوئی کا اطلاق صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں درست ہے۔ وید نمبر 2 ویدوں کی پیشگوئی کے مطابق کال کے اوتار ایک جزیرے میں پیدا ہوں گے اور یہ جزیرہ عرب ہے جسے عربۃ الجزیرہ کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی جزیرۃ العرب میں ہوئی ہے۔ مقدس کتاب وید میں لکھا ہے کہ کال کے اوتار کے والد کا نام وشنو بھکت اور والدہ کا نام سمانبھ ہوگا، جبکہ سنسکرت زبان میں وشنو اللہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور بھکت کے معنی غلام اور بندے کے ہیں۔ چنانچہ عربی زبان میں وشنو بھکت کا مطلب اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ ہوا اور سنسکرت زبان میں سمانبھ کا مطلب امن جو کہ عربی زبان میں آمنہ ہوگا۔ اور آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہی ہے۔ وید کتاب میں لکھا ہے کال کے اوتار زیتون اور کھجور استعمال کرے گا۔ وہ اپنے قول اقرار میں سچا دیانتدار ہوگا اور زیتون اور کھجور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی مرغوب تھے، جبکہ آپ سچی دیانتداری میں تو اس حد تک معروف تھے کہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ وید نمبر 5 کے مطابق کال کے اوتار اپنی سرزمین کے معزز خاندان سے ہوگا اور یہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچ ثابت ہوتا ہے کہ آپ قریش کے معزز قبیلے میں سے تھے جس کے پورے عرب میں عزت اور شام عراق میں پہچان تھی۔ ہماری کتاب کہتی ہے کہ بھگوان کال کے اوتار کو اپنے خصوصی قاصد کے ذریعے غار میں پڑھائے گا۔ اس معاملے میں یہ بھی درست ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے وہ واحد شخص تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے غار ہیرا میں اپنے خاص فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے تعلیم دی۔ ہماری بنیادی عقائد کے مطابق بھگوان کال کے اوتار کو ایک تیز ترین گھوڑا عطا فرمائے گا جس پر سوار ہو کر وہ زمین اور 7 آسمان کی سیر کر آئے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا براق پر معراج کا سفر اس پیشگوئی کا مصداق بن کر آپ کی بابت بھی درست ثابت کرتا ہے۔ نیز لکھا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ بھگوان کال کے اوتار کی بہت مدد کرے گا اور اسے بہت قوت عطا فرمائے گا، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرشتوں سے مدد فرمائی۔ ہماری ساری مذہبی کتابوں کے مطابق یہ پیشگوئی بھی ملتی ہے کہ کال کے اوتار گھوڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار زنی میں ماہر ہوگا۔ پنڈت وید پرکاش نے اس پیشگوئی پر بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے جو بڑا اہم اور قابل غور ہے۔ وہ لکھتے ہیں گھوڑوں، تلواروں اور نیزوں کا زمانہ بہت پہلے گزر چکا ہے۔ اب تو ٹینک، توپ اور میزائل جیسے ہتھیار استعمال میں ہیں، لہذا یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہم اس دور جدید میں تلواروں اور نیزوں اور برچیوں سے مسلح کال کے اوتار کا انتظار کرتے رہ جائیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مقدس کتابوں میں کال کے اوتار کے واضح اشارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں جو ان تمام حربی فنون میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ ٹینک، توپ اور میزائل کے اس دور میں گھوڑ سوار، تیز زنی اور تیر اندازی کال کے اوتار کا انتظاری حماقت ہے۔ میری ہندوؤں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو میری غلط لگی ہو یا آپ نے یہ شک کیا ہو کہ یہ بات اپنی طرف سے کہہ رہا ہے تو اپنی اس کتاب میں دیکھ کر ہی آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں نے یہ سچ کہا ہے یا جھوٹ بولا ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سچ لگے تو پلیز
مہربانی کر کے اسلام قبول کر لیں، کیونکہ دنیا اور آخرت میں آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ اسلام ایک سچا مذہب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل ہی کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے اور تمام انسانوں کے لیے ہی رہنما ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔